تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے علم کے ذریعے روشنی پھیلائی اور ہمیں وہ سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور جن کی صفات خوبیاں کائنات میں سب سے زیادہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اولاد اور آپ کے اصحاب پر صلاۃ و سلام ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ اللہ کا ڈر دلوں کی اصلاح ہے۔ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اے مسلمانوں، شرف و کرم کی جانب پیش قدمی کرنا مستقل مزاجوں کا شیوا عادت ہے۔ علم وہ شرف عظیم ہے جو اپنے طالب علم کو نظروں میں عظیم و پروقار بنا دیتا ہے۔ جس نے علم سے محبت کی اسے فضائل نے ڈھانپ لیا اور اس کا ذہن خوبیوں کا مرکز بن گیا۔ مزنی کہتے ہیں، میں نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے جس نے قرآن سیکھا وہ گراں قیمت ہو گیا، جس نے فقہ میں رسائی حاصل کی اس کی قدر و منزلت اونچی ہو گئی، جس نے حدیثیں نوٹ کی اس کے دل مضبوط ہو گئی، جس نے لغوی ادب میں مہارت حاصل کی وہ فصیح المزاج ہو گیا، جس نے حساب میں مہارت حاصل پالی وہ قطعی الرائے ہو گیا، اور جو اپنے نفس کی حفاظت نہ کر سکا تو اس کا علم بے سود ہے۔ قوت علم سے ہی قوموں کی شان و شوکت مضبوط ہوتی ہے، اور حکم کی نسبت بھی قلم کی طرف ہی ہے۔ تلواریں کس قدر تباہی مچاتی اور قلم کس قدر حکمتیں بکھیرتے ہیں۔ اگر لوگ انصاف کریں تو عظمت و فضیلت علم سے ہی حاصل ہوتی ہے، خون ریزی سے نہیں۔ اگر بلند و بالا مرتبہ چاہیے تو حصول علم پر ڈر جاؤ، کیونکہ اسی پر عزت و تکریم کا انحصار ہے۔ علم سے فتنوں سے حفاظت، وحشت سے انس اور مقام شرف پر جلوہ افروزی ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، نیا تعلیمی سال سایہ فگن ہے۔ مدارس و جامعات طلاب کے لیے محبت و خوش آمدید کے ساتھ ان قریب اپنے دروازے کھول رہے ہیں، لہذا اس عظیم مناسبت سے طلبہ و طالبات کے لیے چند وصیتیں پیش خدمت ہیں۔ اے طالب علم، انتہائی رغبت و شوق، خوشی و خوش دلی، عزم و جزم کے ساتھ کمینگی کی گراوٹ اور کمی و کوتاہی اور کاہلی کی حقارت سے بالاتر ہو کر کرسی علم کی طرف بڑھو۔ محنت میں کامرانی اور سستی میں نامرادی ہے۔ خوب محنت کرو، ان قریب مراد کو پالو گے۔ جوانوں کو ہمیشہ ماضی کے ٹھوس ارادوں سے متصف ہونا چاہیے تاکہ گفتار و کردار میں کوتاہی کا عادی نہ ہو۔ جس نے احتیاط و پختگی ضائع کر دی وہ اپنی مراد کے حصول میں ناکام ہو گیا، اور جس نے خود پسندی کے تیر مارے وہ ہدف کو حاصل نہ کر سکا۔ کبھی محتاط و عقل مند اور دور اندیشی پر چلنے والا اور خاص پرستی کو چھوڑنے والا مراد کو پا لیتا ہے۔ اے طالب علموں، پڑھائی کی جگہوں کی طرف سب سے پہلے اور آگے پہنچو، پیچھے رہنو تاخیر سے بچو، کیونکہ جلدی میں رزق، نجاح اور توفیق ہے۔ امام ترمذی سخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کو بابرکت بنا، اور کہا جب کبھی آپ کوئی لشکر یا دستہ روانہ فرماتے تو شروع دن میں ہی روانہ کیا کرتے، اور سخر ایک تاجر آدمی تھا، تو جب وہ تجارتی قافلہ بھیجتے تو صبح سویرے ہی بھیجتے تھے، چنانچہ ان کی دولت بہت زیادہ ہو گئی اور وہ مالدار ہو گئے۔ اور نماز فجر کے بغیر دن کی برکت کا حصول ناممکن ہے، کیونکہ نماز فجر دن کی خوشگوار ہوا اور موسم بہار ہے۔ صبح اٹھو اور ان ورد و وظائف نبوی کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ کرو جو روح کو تسکین، دل کو سرور، بدن کو قوت و نشاط اور حفاظت و پناہ فراہم کرتے ہیں، اور جس نے اپنے آپ کو آرام پرستی اور خمول پر لگایا اور اپنی ڈیوٹی سکول اور پیریڈ سے تاخیر کا عادی ہوا، اس کا ہدف ضائع ہو گیا اور اسے بہت دکھ ہوا۔ ہمیشہ کا سونا نامرادی اور دائمی سستی نا امیدی کا باعث ہے۔ کاہل و لاپرواہ ہمیشہ بدبختی اور دوری کی زندگی گزارتا ہے۔ جس نے صبر کیا وہ کامران ہو گیا، کیونکہ صبر سے بندشیں کھلتی اور عنایتیں اترتی ہیں۔
صبح نماز فجر کے بعد سونا مباح ہے، الا یہ کہ کوئی واجب ضائع ہو رہا ہو۔ قیلولہ یعنی دوپہر کا سونا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے مستحب ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے روایت کیا، اور اس لیے کہ قیلولہ سے جسم و دماغ کی نشاط چارج ہوتی ہے اور ہمت، قوت اور نشاط سے پڑھائی اور ذمہ داری کی ادائیگی میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ جگراتے سے بچو کیونکہ یہ ایک ایسی مشقت بوجھ اور مصیبت ہے جس سے مزاج خراب، اعضاء کمزور اور جسم و دل تھک جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں کے قلبہ کی بندش سے پہلے شروع رات سے سو جاؤ اور کاتب اعمال کو راحت دو، اور ہر صبح اپنے والدین کو نہ ستاؤ۔ ہم نے کتنے ہی ایسے لوگوں کا مشاہدہ کیا جنہوں نے آوارہ، گمراہ اور برے ساتھیوں کے ساتھ محرم و مذموم جگراتے کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی پڑھائی چھوڑ دی یا اپنی فیملی اور بچوں کو نظر انداز کر دیا۔ اے طالب علم، طہارت و پاکدامنی، ادب و احترام معلم، نظام کی پابندی، تعلیمی مقامات اور سلیبس کی حفاظت پر حریص رہو۔ اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ سے ضمیر و قطمیر تک مخفی نہیں ہے۔ علم کو اپنا ہتھیار اور ادب کو مہارت بنا کر سب لوگوں سے بڑھ کر کامل مؤدب، سب سے زیادہ متواضع اور سب سے زیادہ پاک باز و دیندار بنو۔ سب سے کم تیش و غضب میں آنا، بھلے لوگوں کے ساتھ اور شریروں سے دور رہنا، ہرگز ان کے قریب نہ جانا، ان پر یقین نہ کرنا، ان کے ساتھ میل ملاپ اور مجلس نہ کرنا، گھٹیا لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا کیونکہ بے وقوفوں کی عادات دوسروں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ سب سے برا وہ شخص ہے جو لوگوں کے سامنے برائی کرنے میں بے پرواہ ہو، جو خصال حمیدہ پسند کرتا ہو وہی محارم سے بچتا ہے۔ اپنی نظر کو آوارہ نہ چھوڑو اور نہ ہی کسی غیر پر اپنی نگاہ کو گاڑو کیونکہ آنکھیں شیطان کا جال ہے۔ چنانچہ جس نے نظروں کو آوارہ چھوڑا وہ اپنی موت خود مر گیا۔ مشکوک اقدامات اور تہمت کے مقامات سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس کے لیے عذر درکار ہو اس سے بچو۔ اپنے غیر سے عبرت حاصل کرو، جو عبرت زیادہ حاصل کرتا ہے وہی فصلتا کم ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، تجربات سے عبرت و حکمت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے مزاج سے بچو جس سے کینہ پیدا اور ہیبت ختم ہو۔ عزت لباس کی خوبصورتی نہیں بلکہ علم، ادب اور دین ہی، جبکہ زبان انسان کا وزیر ہے۔ اگر کہنے کے لیے کوئی معقول بات نہ ہو تو تمہاری چپ ہی راست روی ہے۔ عیب چین او معیوب نہ بن، جو ساتھیوں کو بکثرت گالی و طعنہ دے۔ جن عیوب پر اللہ بالغیوب نے پردہ پوشی کی ہو انہیں افشا نہ کر، لوگوں کی پوشیدہ پوشیدہ نہ کر، تلاش نہ کر، نہیں تو اللہ تیری برائیوں کا پردہ چاک کر دے گا۔ جب ان کا تذکرہ شروع ہو تو ان کی خوبیاں بیان کر اور کسی کا وہ عیب نہ نکال جو تم نے موجود ہو۔ سست و کاہل لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ ابو بکر خوارزمی کہتے ہیں سست آدمی کے حوال کا ساتھی مت بننا کیونکہ کتنے اچھے لوگ دوسروں کی خرابی سے بگڑ گئے۔ کون ذہن کی اچھوتی بیماری ذہن پر جلد اثر انداز ہوتی ہے، جیسا کہ انگارہ راکھ میں رکھنے سے بجھ جاتا ہے۔ نسلوں کی اچھے آداب پر پرورش کرنا والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ بعض دانشوروں کا قول ہے دل کے انتشار اور کثرت اشغال سے پہلے بچوں کو ادب سکھانے میں جلدی کرو۔ اے طالب علم، حصول علم کے لیے کما حقوق کوشش کرو۔ کبیدہ خاطر ہونے، اکتانے، تھکنے اور عاجز و منقطع ہونے سے بچو۔ طلب کرو اور اپنے مطلوب سے اکتاؤ نہیں کیونکہ طالب کی مصیبت ہی اکتانے ہے۔ علم حاصل کرو کیونکہ جس نے علم حاصل کیا وہ اسے بچپن میں مہذب بناتا اور بڑا ہونے پر ترقی دیتا ہے۔ عروہ بن زبیر نے کہا اے بیٹو علم حاصل کرو کیونکہ اگر تم چھوٹے ہو تو وہ تمہارا محتاج نہیں، اور عن قریب جب تم بڑے ہوگے تو تمہارے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ سکول کی حاضری پر حریص رہو کیونکہ سکول پودا لگانے کی جگہ ہے۔ جس کا سبق مس ہو گیا گویا کہ اس کی کاشت ضائع ہو گئی۔ اپنی نگاہ ہمیشہ کتاب پر رکھو، بحث و مطالعہ، پڑھائی لکھائی، حفظ و مراجعہ سے اکتاؤ نہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں کہوں میں نے 20,000 جلدوں کا مطالعہ کو پڑھا ہے اگرچہ یہ زیادہ ہے مگر میں پھر بھی طالب علم ہوں۔ اے طالب علموں، اپنے بیگوں، کاپیوں، سیاہیوں اور پیمانوں کی تیاری کرو تاکہ تم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاؤ۔
کسی نے کہا ہے 40 سال تک میں دن سویا نہ رات، نہ میں نے ٹیک لگائی، مگر کتاب میرے سینے کے ساتھ ہمیشہ رہی۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ سے پوچھا گیا علم کب تک حاصل کرو گے؟ کہا دوا سے قبر تک۔ اے طالب علموں، اطمینان و وقار اور غور و فکر کو اپناؤ، چلنے میں عجل ہو تو مدہوشی کم عقلی اور تیز سے بچو، کیونکہ یہ شر کا باعث اور حسرت و ندامت میں مبتلا کرتا ہے۔ غور و فکر سے کبھی حاجت پوری ہو جاتی ہے، جبکہ جلد باز عموماً پھسل جاتا ہے۔ دوران ڈرائیونگ جو موبائل استعمال کرتا ہے وہ اپنے آپ کو موت کے خطرے سے دوچار کرتا ہے اور ناپسندیدہ فعل کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے اور دوسروں کی بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے، کیونکہ جوال عقل و شعور لے لیتا ہے اور استحکام و حاضر دماغی ختم ہو جاتی ہے۔ جس نے آنکھیں جوال پر گاڑ لی، کانوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیا، اس کی طرف سینہ و کندھے جھکا کر بات چیت، خط و خطابت، گانے بجانے اور مشاہدات میں مشغول ہو گیا، وہ مجرمانہ فعل اور گناہ کا مرتکب ہوا۔ اس لیے اپنی پوری توجہ اور دل اپنے مقصد، سمت اور قیادت پر مرکوز رکھو، اور اگر تمہارا دل بہت زیادہ چل رہا ہے اور فون مجبور کر رہا ہے تو راستے سے نکل کر گاڑی روک دو اور جوال کی ضرورت کو پورا کر لو اور اپنی خواہش مٹا لو اور مسلمانوں کے ایذاء و شر پہنچانے سے بچو، قبل اس کے کہ کوئی نہ گفتہ بے حادثہ ہو جائے اور تمہیں غم و پریشانی کی تکلیف اور کی ندامت گھیر لے، پھر تم کہو مجھے تو جوال نے بھلا کر اندھا و غافل کر دیا، تو ندامت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تمہارا قدم پھسل چکا ہوگا۔ بہت زیادہ درود و سلام اس احمد پر بھیجو جو کائنات کا ہادی اور شفیع ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پناہ دی اور جس نے بھی اس سے پناہ مانگی اس کو جگہ دی، اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے خیر و ہدا کی طرف دعوت دی۔ اللہ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر ہمیشہ صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ استاد کی تعظیم واجب اور اس کا احترام تقدیر اور اس کے سامنے تواضع لازمی فرض ہے۔ اس کے فضل علم کا اعتراف اور حسن کردار کا شکریہ اعلی صفات ہیں۔ طالب علم کو اپنے کلاس روم اور ساتھیوں میں باادب رہنا چاہیے، کیونکہ یہ علم اور اہل علم کی توقیر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور اس علم کے لیے سنجیدگی اور وقار سیکھو، جس سے سیکھو اور جن کو سکھاؤ ان کے سامنے متواضع اور جابر علماء نہ بنو۔ استاد ہمارے اکابر ہیں اور اکابر کا ادب و احترام معصور ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کے حق کو نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اٹھو اور استاد کی پوری تعظیم کرو، کیونکہ قریب تھا کہ استاد رسول ہوتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے اشرف و عظیم وہ ہے جو عقل و نفوس کی پرورش کرتا ہے؟ اے اللہ تو پاک اور سب سے شاندار معلم ہے، جس نے پہلے زمانوں کو بذریعہ قلم علم دیا۔ تو نے اس عقل کو اندھیروں سے نجات دی اور واضح روشن راہ پر گامزن کیا۔ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ذریعے رہنمائی کرنے والا رسول بنایا، اور ابن بسول کو جس نے انجیل سکھائی اور محمد کے ذریعے بیان کے چشمے بہا دیے اور حدیث سے سیراب کیا اور تنزیل عطا فرمائی۔ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نازل فرما۔ اے اللہ تمام آل و اصحاب سے راضی ہو جا اور نیکی میں ان کی پیروی کریں، ان سے بھی راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت دے، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا کر، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر، اور مسلمانوں کے وطنوں کو امن و خوشحالی کا گہوارہ بنا۔ ملک حرمین شریف کو سازشوں سے محفوظ فرما۔
اے اللہ ہمارے حکمران خادم الحرمین الشریفین اور اس کے نائب کو اپنے پسندیدہ رضا کی توفیق عطا فرما، اور انہیں نیکی و تقوی کے کام پر گامزن فرما، اور ان سے وہ فیصلے کروا جو اسلام اور اہل اسلام کی عزت اور ان کی اصلاح کا باعث ہوں۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما، اے رب العالمین۔ اے اللہ حاجیوں کی کوشش اور حج کو قبول فرما، اے اللہ حاجیوں کی حج اور ان کے تمام مناسک کو قبول فرما، یا اللہ ان کے حج کو قبول فرما اور ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو، جہود کو قدردان بنا، یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، اور اللہ ہماری آوازوں پکاروں کو اپنی طرف اٹھنے والا بنا، یا رحیم و یا کریم۔